السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 8ویں جماعت کے طلاب کو اس آف لائن کلاس میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، ہم جولیس سیزر جو پروز ہیں، پروز نمبر 6 پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم اس کا آخری حصہ اور چند سوالات بھی اس کے ساتھ آپ کے لیے حل کریں گے۔ تو فی الحال ہم ٹاپک پہ آئیں گے۔ تو ہمارا آج کا جو اس کا حصہ ہے وہ آخری حصہ ہوگا لیسن کا، لیکن آخری حصہ شروع کرنے سے پہلے بچوں میں آپ کو پچھلے ٹاپک کی چند ایک سطور کے بارے میں پھر سے ریپیٹ کروں گا، تاکہ جو لیسن کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک سیکوینس ہوتی ہے، وہ برقرار رہیں۔ جب بروٹس نے اور اس کے ساتھیوں نے سیزر کو قتل کیا تو اس کے بعد بروٹس سٹیج پہ آئے، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ باتیں کی، لوگوں سے مخاطب ہوا، اور اس سچویشن پہ جو وہاں پہ سچویشن بنی اس پہ کنٹرول پائے، اس میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد انتھونی جب اسٹیج پہ آئے تو انہوں نے جب باتیں کی، ان باتوں سے لوگ بہت زیادہ ناراض ہو گئے، اور انہیں یہ پتہ چلا کہ سیزر جو تھا وہ ایمبیشس نہیں تھا، وہ پاور کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا، اور ان باتوں نے اور انتھونی نے ایک بات بار بار دہرائی، میں یہاں خود نہیں آیا، مجھے اجازت ہے بروٹس کی، میں خود یہ باتیں نہیں کرتا ہوں، بروٹس کی اجازت کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور بار بار یہ بات بھی ریپیٹ کی کہ سیزر لالچی تھا۔ پھر اس کے مختلف جو اصول تھے، مختلف جو اس کی خوبیاں تھیں، ان کو بیان کرتے گئے، جیسا کہ ایک اس نے یہ بتایا، سیزر واز کائنڈ اینڈ جنورس ٹو پور، یعنی وہ غریبوں کے لیے ہر وقت مدد کے لیے تیار رہتا تھا، ان کے لیے مہربان ہوتا تھا۔ اور یہ اس نے کراؤن ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا، وہ ایک نہیں 3 بار، اور آخر پہ یہ بھی کہا سیزر لالچی تھا، یہ میں نہیں، یہ بروٹس کہتا ہے۔ تو ان باتوں سے لوگوں میں بہت زیادہ ناراضگی پیدا ہو گئی، اور وہ بروٹس کے خلاف ہو گئے، اور بروٹس کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اور وہ گریس چلے گئے۔ تو وہاں سے گریس میں 1 سال رہنے کے دوران اسے سائٹس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو نیوز ملتی ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ مر چکی تھی، اور وہ اور بھی پریشان اور غمگین ہو گیا۔ تو اب آج جو پڑھنا ہے وہ ہے آخری حصہ۔ بروٹس وانٹڈ ٹو مارچ ٹو فلپی اینڈ اٹیک مارک اینتھونی دیئر۔ بروٹس مانتے تھے یہ کہ ہم فلپی جائیں گے، اور وہاں پہ مارک اینتھونی جس نے لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکایا تھا، اس کے خلاف ہم وہاں پہ اٹیک کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایک ساتھی تھے کیسیس، وہ اس فیصلے کے خلاف تھا۔ ہی وانٹڈ ٹو ویٹ، وہ چاہتا تھا ہم انتظار کریں دشمن کا کہ وہ آئے، مگر بروٹس نے کیسیکس کو منایا اور فلپی کے لیے کوچ کر گئے، چل پڑے۔ آکٹویس اینڈ مارک اینتھونی ہیڈ دی ایڈوانٹیج آف اے گڈ ڈیفینس پوزیشن، اور جس جگہ جنگ کی تیاری ہو رہی تھی وہاں پہ مارک اینتھونی کو اور آکٹویس کو ایک اچھی یہ ایڈوانٹیج تھی، فائدہ یہ تھا کہ انہوں نے وہ جگہ حاصل کی تھی، اس جگہ پہ ان کے ڈیرا تھا جہاں پہ گڈ ڈیفینس پوزیشن ان کے لیے بنی، ایز ویل ایز فریش اینڈ ریسٹڈ آرمی۔ دوسرا ان کا ایڈوانٹیج یہ بھی تھا، ان کے پاس جو آرمی تھی وہ فریش تھی اور ریسٹڈ تھی، یعنی وہ پچھلے کچھ عرصے سے ریسٹ میں تھی، یعنی جنگوں میں ملوث نہیں تھی، جنگ نہیں لڑا کرتی تھی، تب وہ ریسٹڈ آرمی تھی اینڈ فریش آرمی تھی۔ وائل پریپیئرنگ فار دا بیٹل کیسیس سیڈ ٹو بروٹس، جب جنگ کی تیاری ہو رہی تھی کیسیس نے بروٹس کو کہا، اف وی لاس دس بیٹل، اگر ہم نے یہ جنگ ہاری تو کیا تم پرزنر بنو گے، اور روم کی اسٹریٹس میں سے آپ کو گزارا جائے گا، وہاں پہ آپ کو گھمایا جائے گا۔ بروٹس قسم کھا کر کہتا تھا، ہی وڈ رادر ٹیک ہز اون لائف،
تو اس سے بہتر میرے لیے یہ ہوگا کہ میں خود کی لائف یعنی خود کی زندگی ختم کروں یعنی خودکشی کروں دین الاؤ سچ اے تھنگ ٹو ہیپن. اس چیز کو ہونے سے بہتر ہے یہ کہ میں خود کو مار دوں. اینڈ دا ٹو مین پارٹڈ. اس طرح یہ دونوں جو آدمی ہیں کیسیس اینڈ بروٹس یہ بچھڑ گئے یعنی جدا ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے اپنی اپنی فوجی جو ٹکڑی ہے اس کو لیڈ کرنا تھا. فوج کو انہوں نے 2 حصوں میں بانٹا اور جنگ کے لیے چل پڑے. بائی مڈ وے اٹ واز سیمڈ. دوپہر تک یعنی جب دن ڈلتا گیا دوپہر تک ایسا یقینی طور پہ دکھائی دے رہا تھا کہ مارک اینتھونی والا فریق جیتنے والا یعنی مارک اینتھونی والی جو پارٹی تھی اس کا جو فوج تھا وہ جیتنے والی تھی. ایک قاصد کیسیس کے لیے پیغام لے کر آیا کہ دشمن ان کے خیمے میں گھس آیا ہے. تو ایک قاصد یعنی میسنجر جو آیا اس نے کیسیس کو بتایا کہ دشمن ہمارے خیموں میں آ گھسے ہیں اور اس نے بروٹس کے اپنے لوگوں کو اینتھونی کے لوگ سمجھ لیا اور سمجھ بیٹھا کہ جنگ ہار چکی ہیں. مایوسی میں اس نے اپنی ہی تلوار سے خود کشی کر لی. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے اینتھونی جو ہے بروٹس اون مین فار اینٹونی تھاٹ دا بیٹل واز لاسٹ. تو انہوں نے اور اس نے بروٹس کے اپنے لوگوں کو اینتھونی کے لوگ سمجھ لیا اور سمجھ بیٹھا کہ جنگ ہار چکی ہے. یعنی مایوسی میں اس نے اپنے ہی تلوار سے خود کی گردن اڑا دی یعنی قتل کر دیا اپنے آپ کو. کچھ دیر بعد بروٹس وہاں پہنچا اپنے بہنوئی کو مرا ہوا پایا اور بڑے زور سے چلایا اوہ جولیس سیزر تم ابھی بھی طاقتور ہو. تمہاری روح باہر بھٹک رہی ہے اور ہماری تلواروں کو ہمارے ہی خلاف کر رہی ہے. تو یہ آواز چیخوں کے ساتھ نکل گئی بروٹس کی یعنی جب اس نے اپنے بہنوئی کیسیس کو مردہ دیکھ کر وہاں پایا. تو اس کے بعد ایسا ہوتا ہے ہی لیڈ the remainder of his army bravely once more against the enemy. Before long he was defeated and most of his army was taken prisoner. ایک بار پھر باقی بچی جو آرمی یا فوج تھی بہادری سے ان کو اکٹھا کیا اور دشمن کے خلاف قیادت کی. جلد ہی اس سے ہرا دیا گیا اور زیادہ تر فوج کو قیدی بنا لیا گیا. یعنی اس طرح بروٹس جو وہ ہار گیا. مارک اینتھونی نے حکم دیا کہ بروٹس کو ڈھونڈ کر خیمے میں پیش کیا جائے لیکن بروٹس نے اپنے ہی تلوار سے خود کشی کر لی تھی کیسیس کی طرح بالکل اپنی بہنوئی کی طرح. اس نے بھی اپنا خاتمہ کیا. مارک اینتھونی نے بروٹس کی لاش کے آگے گھٹنے کے بل بیٹھ کر اس عمدہ اور قابل احترام آدمی کی ضائع ہوئی زندگی کے لیے بہت دکھ کا اظہار کیا. This was the noblest Roman of them all. He said all the others did what they did in envy of great Caesar. Brutus was the only one with honest thoughts for the good of the people. He stood up and told his soldiers to carry Brutus' body into the camp for honorable burial. We must treat him according to his virtue. He finished and said to all the world, this was a man, a brave and honorable man. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ اب ان سب اہل روم میں سب سے نیک آدمی تھا. یعنی بروٹس کی لاش کو دیکھ کر اینتھونی یہ کہہ رہا ہے یہ سب اہل روم میں سے نیک آدمی تھا. اس نے کہا باقی سب نے وہ کیا جو کہ انہوں نے سیزر کی حسد کی وجہ سے کیا. بروٹس ہی صرف ایک ایسا تھا کہ جو لوگوں کی بلائی کے لیے ایماندارانہ انداز رکھتا تھا. وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ بروٹس کی لاش کو احترام کے ساتھ دفن کرنے کے لیے خیمے میں لایا جائے. ہمیں اس کے ساتھ اس کی خوبیوں کے مطابق ہی سلوک کرنا چاہیے. اس نے یہ کہتے ہوئے اپنی بات ختم کی اور ساری دنیا کو بتانا چاہے یہ تھا آدمی ایک بہادر اور قابل احترام آدمی. تو اس طرح سے یہ جو ہے مکمل لیسن ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں ہم نے کچھ سوال بھی حل کیے. جیسا پہلا سوال جو ہمارے پاس تھا وہ تھا وائی ڈیڈ سرٹن پارٹی آف رومنز وش کل ٹو سیزر. تو کچھ لوگ کیوں سرٹن پارٹی یعنی کچھ لوگ کیوں مارنا چاہتے تھے
सीज़र को. ब्रूटस एंड हिज फ्रेंड्स, इसमें तो साफ बात है ब्रूटस और उसके फ्रेंड्स जो थे वायर जेलियस ऑफ कि सीज़र ग्रोइंग पावर, वो उसके हसद से मतलब चल रहे थे उसकी जो ग्रोइंग पावर थी, तो उससे उनकी तकलीफ़ हो रही थी. दे फियर दैट ही माइट बी ऑफर्ड द क्राउन, उन्हें इस बात का डर था कि उसे क्राउन ऑफ़र किया जाएगा एट द नेशनल गेम्स, जो कौमी गेम्स हैं, जो कौमी खेल हैं वहाँ उस इवेंट में. सो दे विश्ड टू किल जूलियस के साथ, उन्होंने चाहा कि हम जूलियस को ख़त्म ही कर दें. इसी तरह दूसरी बात यह है कलपर्निया जो सीज़र की बीवी थी, उसने क्यों रोका अपने शौहर को वहाँ जाने से. कल्पनिया है ड्रीम, कल्पनिया ने एक ख्वाब देखा था जिसमें उसने सीज़र की स्टैचू यानी मुजस्मे से खून निकलता हुआ देखा था, फ्लोइंग कर रहा था, और जो रोमन्स थे वो वॉशिंग कर रहे थे देयर हैंड्स, यानी वो अपने हाथ धो रहे थे उसमें. इन स्माइल, मुस्कान में, मुस्कुराहट में. सो शी फियर्ड सम ग्रेव डेंजर, तो उसे बहुत खतरा इस बात में लगा कि सीज़र के लाइफ को कुछ बहुत बड़ा खतरा होने वाला है. शी बेगड सीज़र नॉट टू गो टू द कैपिटल, उसने उसे इसलिए बेगिंग की उसके सामने, उसको रोका कि आप वहाँ मत जाइए. तो इसके बाद एंथोनी ने कौन से 2 रीज़न्स दिए जिससे ये पता चलता था सीज़र वाज नॉट एम्बिशियस. तो फर्स्टली सीज़र वाज ऑलवेज काइंड एंड जेनरस टू द पुअर. पहली बात उसने कहा कि वो हमेशा मेहरबान और हमदर्द गरीबों का हुआ करता था. एंड सेकेंडली ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द क्राउन. और दूसरी बात उसने जो बताई, सीज़र एम्बिशियस नहीं था, उसने ये बताया कि वो क्राउन जो है वो इनकार उसके लिए कर चुका था, उसकी ऑफ़र को ठुकरा चुका था. इसी तरह से एक और बात जो हमने अभी पढ़ी, यानी मार्च जो उन्होंने किया फिलिपी की और ब्रूटस और उसकी आर्मी ने, तो वो उनके लिए गलत क्यों साबित हुआ, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो पहले थे वो हायर ग्राउंड्स पे थे, यानी ऊंचाई पे थे, उन्होंने वो पोजीशन गंवा दी. जहाँ पे वो लड़ने के लिए गए वहाँ पे मार्क एंथोनी को एडवांटेज हासिल हुआ. अब गुड डिफेंस पोजीशन एज वेल एज फ्रेश एंड रेस्टेड आर्मी, एक उनकी डिफेंस पोजीशन अच्छी थी और आर्मी उनकी फ्रेश एंड रेस्टेड थी. और इस तरह से कैसियस और ब्रूटस की जो आर्मी है उन्हें आसानी से एंथोनी ने हराया. सो ब्रूटस डिसीजन टू मार्च टू फिलिपी वाज रॉन्ग. इस तरह इसका जो डिसीजन था वो गलत था. तो इस तरह हमारे इसमें कुछ सवालात और आज का आखिरी हिस्सा मुकम्मल हो गया. इंशाल्लाह कल ग्रामर वर्क के हवाले से आपके साथ बात होगी. खुदा हाफ़िज़.